نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم 25واں پارہ شروع کر رہے ہیں اور سورۃ الشورى ہے، اور انشاءاللہ آج تفسیر ہم اس کی کریں گے آیت نمبر 1 سے 7 تک۔ تو آیت نمبر 1 اور 2 میں آپ دیکھیں کہ حروف مقطعات ہے، حامیم، عین، سین، قاف، حروف مقطعات سے شروع ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کذالک یوحی، یعنی اسی طرح ہم وحی کرتے ہیں، الیکا، آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرف، من قبلک، جو آپ سے پہلے تھے، یعنی جس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جس طرح ہم نے وحی کی ہے، اسی طرح آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے، جتنے بھی رسول تھے، ان کی طرف بھی وحی کی گئی ہے۔ اللہ العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے حکیم ہے، اس کے ہر کام میں، اس کے ہر عمل میں حکمت ہے۔ اس وحی کے بارے میں جیسے تفسیر میں آتا ہے کہ ایک صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اے یا رسول اللہ، آپ کی طرف وحی کیسے آتی ہے؟ ہم سب بھی جاننا چاہیں گے کہ وحی کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کرتی تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، اور یہ کیفیت مجھ پر سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ پھر وہ فرشتہ مجھ سے اس حال میں جدا ہوتا ہے کہ اس نے جو کچھ کہا ہوتا ہے میں نے اسے یاد کر لیا ہوتا ہے۔ اور کبھی فرشتہ میرے پاس ایک آدمی کی صورت میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ پر سخت سردی والے دن وحی نازل ہوتے ہوئے آپ کو دیکھا کہ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہوتی، اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں، اور اسے امام بخاری و مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کوئی اس میں شریک نہیں، صرف اور صرف اللہ واحد لا شریک ہے۔ جتنی بھی چیزیں اس میں ہیں سب کے سب اسی کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند مرتبے والا ہے اور عظمت والا ہے۔ آیت نمبر 5 میں تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان، یتفطرن، کہ پھٹ پڑے، من فوقہن، اوپر سے، اور جو قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائے، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی وجہ سے کہ آسمان پھٹ پڑے۔ والملائکۃ، اور فرشتے، تمام جتنے بھی فرشتے ہیں اور فرشتے، یسبحون، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدہ، ساتھ اس کی تعریف کے، ربہم، اپنے رب کی، ویستغفرون، اور وہ استغفار کرتے ہیں، کس کے لیے؟ لمن فی الارض، جو کوئی زمین میں ہے، زمین والوں کے لیے یہ فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ جیسے سورہ مومن میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں فرشتے، وہ فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ اور یہاں بھی یہی بات آئی ہے کہ جو زمین میں ہیں ان کے لیے یہ مغفرت مانگتے ہیں۔ ہم ہر کسی سے کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، آپ دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا رحم و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگایا ہوا ہے کہ اے فرشتوں جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں بنا اللہ تعالیٰ کو دیکھے کے۔ ایمان لانا، یہی ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں، بس آپ نے مان لیا اس بات کو،
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں نے مجھ پہ جو ایمان لایا ہے تو اب ان کے لیے تم مغفرت کی دعائیں کرو. اور فرشتوں کی دعائیں، اتنی پیاری مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور جیسی دوسری حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرشتے ان کے لیے بھی دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں جو دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کے پیٹھ پیچھے. اللہ تعالیٰ ہمارے اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. ہم تو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی چغلیاں کرتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کی شکایتیں کرتے ہیں. لیکن اتنی پیاری بات اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی کہ اگر تم اپنے مومن بھائی کی ان کے پیٹھ پیچھے ان کے لیے تم دعائیں کرو، ان کے لیے تم خیر خواہی کرو، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے جب تم کوئی دعا کرتے ہو، ان کے لیے کچھ تم کوئی چیز مانگتے ہو، تو فرشتے اتنی پیاری اللہ تعالیٰ کی مخلوق پھر تمہارے لیے بھی دعائیں کرتی ہیں. تو انشاءاللہ آج سے ضرور کوشش کریں کہ بنا کسی کو ان کو بتائے ان کے غائبانہ ان کے پیٹھ پیچھے ان کے لیے دعائیں ضرور کرتے رہیں، تو فرشتے بھی پھر آپ کے حق میں دعائیں کریں گے. پھر اس کے بعد اسی آیت میں اس کی کنٹینیوشن، اللہ خبردار، ان اللہ بے شک اللہ ہوا وہی الغفور بخشنے والا ہے اور رحیم رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 6، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا لیے ہیں، یعنی جو مشرک لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کو اولیاء بنا لیا، کارساز بنا لیے، اوروں سے یہ امیدیں لگائیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے وہ بھی دیتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالتا ہے وہ بھی نکالتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے وہ بھی سنتے ہیں. تو یہ جو بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوائے دوسروں کو اولیاء بنا لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ حفیظ علیہم، تو اللہ ان پر نگہبان ہے، یعنی وہ ان کے اعمال کو جانتا ہے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے اور ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا. جو کچھ یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں، جن کسی کو بھی اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سب عملوں کو دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہے، یعنی آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، ان کو جنت کی خوشخبری دینے والے، جہنم سے ڈرانے والے، اور ان کو خیر کی چیزیں بتانے والے ہو. آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس پہنچانا ہے. اگر یہ ہدایت پر نہیں آتے تو اس میں آپ ذمہ دار نہیں ہیں. آیت نمبر 7 ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، قرآناً، قرآن، عربیاً، عربی میں. اور اس کا مقصد بتایا، لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، القریٰ کو. القریٰ سے یہاں پہ مراد اہل مکہ، مکہ والوں کو ڈرائیں. کیوں القریٰ کہا گیا مکہ کو؟ کا مطلب ہوتا ہے ماں، اور قریٰ کا مطلب ہے بستیوں، بستیوں کی ماں. اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ عرب کی جو ہے قدیم ترین بستی ہے، گویا کہ تمام بستیوں کی ماں ہے جنہوں نے اسی سے جنم لیا. اور پھر فرمایا کہ ومن حولہا، اور اس کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ اس کے آس پاس ہیں ان کو بھی، وتنذرا، ڈرائیں ان کو بھی. کس چیز سے ڈرائیں؟ یوم الجمع، جمع ہونے والے دن سے ڈرائیں، یعنی قیامت کے دن سے ڈرائیں. قیامت کا ایک نام جو ہم اس سورے میں دیکھ رہے ہیں، یوم الجمع. پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یوم الآزفہ آپ نے پڑھا تھا، تو اسی طرح اس سورے میں بھی قیامت کا جو ذکر کیا گیا اس کا نام، اور ایک جو قیامت کا نام ہے یوم الجمع. اور اس دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کرے گا، جتنے بھی لوگ ابھی تک آئے ہیں، اول انسان سے لے کے جو آخر انسان ہے، جنوں کو، انسانوں کو اور جانوروں کو، سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا. سب کے فیصلے اللہ تعالیٰ اس دن کرے گا. اور پھر بتایا کہ لا ریب فیہ، اور نہیں ریب، شک، کوئی شک فیہ، اس میں، کہ یہ دن واقعی ضرور لازمی آنے والا ہے.
جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر دے گا. اور پھر اس کے بعد فرمایا اس دن کہ فریقن فی الجنہ، اور اس دن کیا ہوگا کہ ایک فریق، ایک گروہ ایسا ہوگا کہ وہ جنت والے ہوں گے، و فریقن، اور ایک گروہ جو ہوگا، گروپ، فی السعیر، وہ ہوں گے جہنم میں جانے والے. وہاں پہ کوئی اور تیسرا گروپ نہیں ہوگا. وہاں پہ جتنی بھی انسانیت ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیں گے. جنت والے جو جنت میں جائیں گے، جہنم والے جو جہنم میں جائیں گے. مسند احمد کی بہت پیاری حدیث ہے کہ صحابہ اکرام میں سے ایک شخص جس کا نام عبداللہ کہا جاتا ہے، ان کی زیارت کے لیے جب ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے تھے. تو ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اپنی مونچھیں کتراؤ اور پھر اسی حالت پر انہیں رکھو حتیٰ کہ مجھ سے ملاقات کرو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک مٹھی پکڑی اور دوسری اپنے دوسرے ہاتھ میں، اور فرمایا کہ یہ مٹھی اس جنت کے لیے اور یہ مٹھی اس دوزخ کے لیے ہے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں ان میں سے کس مٹھی میں ہوں. دیکھیں وہ صحابہ کرام کی بھی کیا فکریں ہوا کرتی تھی، اور وہ کس بات پر رو رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مٹھی اٹھائے ہیں، ایک جنت والوں کی ہے اور ایک جہنم کی، اور مجھے نہیں پتا کہ میں کس مٹھی میں ہوں. اور یہ فکر کی وجہ سے وہ رو رہے ہیں. اور جتنے بھی ہم صحابوں کے جب ہم قصے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ اتنے نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے، جہنم کا اتنا خوف تھا کہ رات رات بھر بس رو کر گزار دیتے تھے. سجدوں میں پڑے بس اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے. ان کی فکریں بس آخرت کی فکریں تھیں ان کی. اور دیکھیں آج ہماری فکریں کیا ہو گئی ہیں. دیکھیں ہم کس چیز کے لیے روتے ہیں. سب لوگ چیک کریں اپنے آپ کو. ہماری فکریں بس دنیا کی فکریں. ہم تو بس جتنے بھی ہمارے غم ہیں نا، بس دنیا کے غم ہم نے پالے ہوئے ہیں. ہمارے غم تو بس یہ ہے، ہمارے رونے تو بس اس بات کے ہیں کہ فلاں کا بیٹا اتنا آگے نکل گیا، فلاں کی اولاد اتنی آگے نکل گئی، اتنے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور میرے بچے دیکھیں بس ایسے ہی ہیں، کوئی ان کو اتنے اچھے اسکول نہیں مل رہے ہیں. اگر بچوں کی شادی ہو جاتی ہے تو اس پہ ماں باپ کا الگ رونا کہ میرا بیٹا بدل گیا، اب میری بات نہیں سنتا. کسی کے پاس اپنے رہنے کے لیے ذاتی گھر نہیں ہے تو اب اس پہ رونا ہے، اس کی فکر ہے کہ میرا ایک ذاتی گھر ہو جاتا، میرے پاس اپنے خود کا گھر نہیں ہے. کسی کے پاس اگر ان کی بیٹیاں ہیں جوان، ان کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کی فکر میں رات رات بھر بس نیند آنکھوں سے غائب ہے کہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. یعنی ہمارے پاس اب دیکھیں کہ ہم نے کون سی فکریں پالی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے راتوں کی نیند ہماری اڑ گئی ہے. جتنی بھی فکریں ہم دیکھ لیں اس میں سے 1% آخرت کی فکر ہوگی. 99% جتنی بھی فکریں ہیں ہماری، وہ ساری کی ساری اس دنیا کے لیے ہے. اور سب سے زیادہ جس غم میں ہلکان ہو رہے ہیں نا، اولاد کی فکر میں. اور اولاد کے ساتھ ساتھ ہسبینڈ کے لیے بھی کہ میرے ہسبینڈ جو ہے میری قدر نہیں کرتے، مجھ سے محبت نہیں کرتے، میرے لیے یہ نہیں لاتے. کئی ہاؤس وائفس آپ دیکھیں کہ واقعی اسی غم کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں. یعنی یہی چیزوں میں ہم اپنے آپ کو الجھا کے رکھیں گے تو پھر آخرت کی فکر ہم کب کریں گے؟ کیونکہ جب تک کوئی چیز کی فکر نہیں کریں گے تو پھر اس پہ یعنی کام کیسے کریں گے؟ تو اب دنیا کی فکر پالے ہوئے ہیں تو وہی فکروں کو دور کرنے میں اسی کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے، عافیت کے ساتھ اصلاح کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دکھائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر پیدا کر دیں کہ اصل جو ہم نے محنت کرنا ہے، جو غم ہم نے پالنا ہے، جس چیز سے ہم نے ڈرنا ہے نا، وہ آخرت ہے. کیونکہ دنیا میں کچھ بھی اگر تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے، کچھ نہ بھی ملے، چلو کوئی نہیں، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ تو ہم نے رہنا نہیں ہے. کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، جیسے تیسے بس گزارے اور چلے جائیں گے.
تو یہاں کسی بھی حال میں ہم گزار سکتے ہیں. چلیں بڑا گھر نہ تو چھوٹا گھر صحیح، چھوٹا گھر نہیں تو کرائے کا گھر صحیح، کرائے کا گھر نہیں تو ایک کمرہ بھی چل جائے گا. لیکن آخرت میں اتنے سارے آپشنس ہمیں نہیں ملیں گے. ابھی ہم نے دیکھا نا، دو ہی گروپس ہے، دو ہی آپشنس ہے، یا تو جنت یا تو جہنم. تو ضرور کوشش کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں اور زیادہ وقت اپنی آخرت بنانے میں لگائیں. اپنا سارا کا سارا وقت دنیا میں ضائع نہ کیجیے گا. سورہ شورى آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَوْ اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ لَجَعَلَهُمْ تو یقیناً البتہ ضرور انہیں بنا دیتا امتوں واحدہ ایک امت. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ایک ہی امت، ایک ہی جماعت بنا دیتا، ایک ہی گروپ میں کر دیتا. یا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا، سب ہدایت یافتہ ہوتے، یا پھر سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہ کر دیتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمانے کے لیے انسانوں کو اختیار کی آزادی دی ہے. ہر کسی کے پاس فری ول ہے، ایک آزادی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں واضح کر کے بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے پہ اگر جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے. یہ جنت کا راستہ ہے. کیا حرام ہے کیا حلال ہے یہ بھی بتا دیا. کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو بڑھاتی ہیں، کون سی چیزوں سے، کون سے عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، کون سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کون سے کام ہیں، نافرمانی کے کون سے کام ہیں. ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طریقے سے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا. اور اس کے بعد انسان کو ایک اختیار دیا، ایک آزادی دی کہ اب دیکھو، اب آپ کی مرضی، اب آپ جو راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے انسان کو. تو اب ہر چیز انسان کے اختیار میں ہے، اور یہ چھوٹا سا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے. کیونکہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے. کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، 80، اس سے زیادہ کون حیات پاتا ہے؟ کوئی نہیں. تو یہ چھوٹے سے اختیار، چھوٹی سی آزادی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو لے کے تو انسان اپنے آپ سے ہی باہر، یعنی اپنے آپے سے ہی باہر نکل جاتا ہے. اب دیکھیں اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ صبح کا آغاز اٹھ کر اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے کرتا ہے، یا پھر سو کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے فجر کے وقت پہ سویا پڑا ہے، اور سو کر اپنی نیند کو پوری کر کے اللہ کو ناراض کر کے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے. ایک طرف واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور آج کل تو ٹک ٹاک کا بھی زمانہ شروع ہو گیا ہے. تو بیکار بیہودہ چیزیں اس طرف ہے، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اب اختیار ہے، آزادی ہے کہ آپ کس کو چوز کرتے ہیں. ایک طرف حلال کمائی ہے، ہو سکتا ہے اس حلال کمائی میں محنت بہت زیادہ ہو اور تنخواہ بہت کم ہو، اور ایک طرف حرام طریقے سے ہے اور وہاں پہ بہت مال نظر آ رہا ہے، وہاں بہت فائدے نظر آ رہے ہیں. تو اب اختیار دیا ہے کہ حلال چوز کرتے ہیں یا حرام چوز کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے. اور یہ آزادی بس آنکھ بند ہوئے تک ہی ہے. جیسے ہی آنکھ بند ہوئی اور جیسے ہی جسم سے روح نکلی، یہ آزادی ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اب اس آزادی کا اگر انسان صحیح استعمال کرتا ہے، اس آزادی کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے نا، جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں مائی لائف، میں جو چاہے کروں، میری مرضی. تو یہ جو ہے نا، یہ اختیار اگر صحیح جگہوں پر لگائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں گے، تو ولیکن اور لیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، اور وہ داخل کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں. اور کون اس کی رحمت کا مستحق ہوگا؟ کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ملے گی؟ جو ان اختیارات میں جو اس کو آزادی ملی ہے، اس کا جو صحیح استعمال کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہے. اور ان آزادی کو لے کر وہ نافرمانی کے کام کرتا ہے، وہ
یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے ہے کہ والظالمون، اور ظالموں کے لیے ما لہم من ولی ولا نصیر، اور جو ظالم لوگ ہیں نہ تو ان کے لیے کوئی ولی، کوئی دوست ہے ان کا، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہوگا قیامت والے دن۔ وہاں پہ نہ ان کے لیے کوئی مدد کرنے کے لیے آگے آئے گا، نہ کوئی ان کا وہاں پر ولی ہوگا۔ لیکن جو اس یہاں پہ جو آزادی ملی ہے اس سے وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو کے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ ایک سوال کے طور پہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے اوروں کو کارساز، اوروں کو سمجھ لیا کہ جس طرح اللہ کرتے ہیں وہ بھی اس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بعد پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فاللہ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ هو الولی، اصل کارساز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تم کہاں کس کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر؟ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اصل کارساز جو ہے وہ اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ ہوا یوحی الموتى، کیونکہ وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا۔ جن کسی پہ بھی آج کل مومن اعتقاد کر کے بھاگ رہے ہیں جن کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر، کیا وہ یہ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ کوئی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ بلکہ جب ان کی خود کا موت کا وقت آ جاتا ہے، جب وہ مر جاتے ہیں تو وہ خود محتاج بن جاتے ہیں۔ ان کے کفن دفن کے لیے کسی کو بلانا پڑتا ہے، ان کو غسل دینے کے لیے کسی کو بلانا پڑتا ہے، ان کو قبرستان لے جانے کے لیے اٹھا کر لے جاتے ہیں، ہر چیز میں وہ محتاج بن جاتے ہیں۔ تو وہ دوسروں کو کیا زندہ کریں گے؟ اصل اللہ تو یہ ہے، حق ہے جو اللہ تعالیٰ کا رب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور دوسری چیز وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس کسی کو بھی تم اللہ کے سوا بناتے ہو، بتاؤ کیا وہ ہر چیز پر قادر ہے؟ وہ تو اپنے خود کے نفع و نقصان کے نہیں اب کر سکتے ہیں، اپنے خود کے لیے کوئی بھی چیز، تو وہ دوسروں کے کیا نفع کریں گے، کیا نقصان کریں گے؟ اور اس کے بعد بہت پیاری آیت ہے آیت نمبر 10 میں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اگر تمہیں کسی چیز میں بھی، من شیء، کسی چیز میں بھی اگر اختلاف ہو، ڈفرینسز ہو، کوئی اختلاف ہو، تو فَحُکْمُهُ، تو پھر اس کا حکم، اس کا فیصلہ کہاں جائے گا؟ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف کرنا ہوگا۔ اگر دین میں کوئی بھی اختلاف آتے ہیں، جیسے یہودی کہتے ہیں کہ ہم ہی بالکل صحیح دین پر ہے، نصرانی یعنی کرسچنز کہتے ہیں کہ ہمارا ہی دین بالکل صحیح ہے، اسی طرح اور جتنے بھی مذاہب ہیں کہتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح راستے پہ ہیں، تو یہ سارے دین تو ایک ساتھ سچ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو کوئی ایک دین ہوگا جو بالکل صحیح ہے، تو وہ کہاں سے پتہ لگے گا؟ وہ الی اللہ، اس کا حکم، اس کا جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتائیں گے کہ کون سا دین جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں سے پتہ چلے گا۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات میں بھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اختلافات ہوں گے ان سب کو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹانا ہوگا۔ جیسے سورۃ النساء میں بھی آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اگر کسی بات میں بھی تم میں اختلاف ہو جائے، کوئی ڈفرینس آف اوپینین آ جائے، کوئی بھی دین کے باتوں کو لے کر کوئی بھی چیزوں میں، تو اس کو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، تو اس کو اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ ایسی کوئی چیز، کوئی احکامات نہیں ہے جو ہمیں قرآن میں نہیں ملتے یا ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نہیں ملتے۔ ہر چیز کی معلومات اور اس کا حل اور اس کے فتوے، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے اگر کوئی مسئلے ہو تو ہم قرآن کی طرف نہیں لوٹتے ہیں، ہم حدیث سے اس کا حل نہیں ڈھونڈتے، ہم بس لوگوں کے پیچھے بھاگ کے اندھا دھن ان کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس طرح کرو آپ کے مسئلوں میں، کوئی کہتا ہے کہ آپ اس طرح کرو، تو ان کی باتوں کو سن لیتے ہیں۔
لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا یہ جو بھی مسئلے اٹھ رہے ہیں، اختلافات ہیں جو دین میں ہیں، کیا وہ قرآن سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے حل یا احادیث سے دیکھ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ وہی بات کہی گئی کہ جو بھی اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ اور پھر کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ ذالکم اللہ ربی، یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، علیہ توکلت و الیہ انیب، اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 میں فاطر السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، اس نے تمہارے لیے خاص جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں سے، تمہارے اپنی جنس سے، ازواجن، جوڑے بنائے۔ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جنسوں میں سے ہی، ہمارے نفسوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے۔ ورنہ اگر جیسے تفسیر میں آتا ہے کہ اگر تمہاری بیوییں انسانوں کی بجائے کسی اور مخلوق سے بنائی جاتی تو تمہیں یہ سکون حاصل نہ ہوتا جو اپنی ہم جنس اور ہم شکل بیوی سے ملتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کے جوڑے انسان سے ہی نہیں کسی اور سے بنا دیتا، جانور سے بنا دیتا، تو وہاں پہ یہ انسان جو ہے وہ سکون نہیں پاتا۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے اس کے خود اپنے نفسوں سے، اور ساتھ میں چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے۔ چوپائے کسے کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے اور گائے ہے، تو جو ہے ان کے جوڑے بنائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ان میں بھی جوڑے بنائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ پھیلا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے سال، کتنے گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، یہ ذبح ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ ان کی نسلیں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں بھی کتنے ایکسیڈنٹس میں لوگوں کی موت ہو رہی ہے، بیماریوں سے لوگ مرتے ہیں، جنگوں میں لوگ مرتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ انسان ختم نہیں ہو رہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھیلا رہا ہے ان کی نسلیں، چوپایوں کی بھی نسلیں اور انسانوں کی بھی نسلیں اللہ تعالیٰ پھیلا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کی جیسے، یعنی کوئی چیز نہیں ہے اس جیسی، کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ مثال میں بھی نہیں ہے۔ جب آپ کسی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ایک اس کو مثال سے آپ سمجھاتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کے لمبے خط کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ درخت کی طرح لمبا۔ کوئی آپ پیور چیز بتانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ پانی کی طرح شفاف ہے وہ، یا انڈے کی طرح گول۔ تو ہم جب کسی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو کوئی مثال دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی مثال کسی چیز سے دی ہی نہیں جا سکتی، کسی بھی چیز سے نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے مثال ہے، ذات میں بھی اپنی اور صفات میں بھی اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم خود اپنی خودی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا لگتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، مثال میں بھی نہیں۔ اللہ جیسا تو چھوڑے آپ کی مثال دینے کے لیے بھی ایسی کوئی چیز ہمیں کائنات میں نہیں ملتی کہ ہم جس سے بتا سکیں کہ اللہ اس کی مثل ہے۔ اور وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں لَهُ مَخَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہے۔ کنجیوں سے مراد خزانے، جتنی بھی چیزیں زمین اور آسمان میں ہیں اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور یبسط الرزق لمن یشاء، اور جس کی چاہے وہ روزی کشادہ کر دے اور جس کی چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنگ کر دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
رزق کا کسی کو مل جانا، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہے، بہت رزق دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان سے بہت خوش ہے تو ان کو ملا ہے، یا کسی کو بہت تنگ دستی کے حالات میں ہے، وہ بہت مشکلات میں گزار رہے ہیں، ان کے پاس رزق نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ یعنی رزق کا مل جانا اللہ کی رضا ہونے کا، اور نہ ملنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء پہلے کے دیکھیں کہ کس طرح وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ رزق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ جسے چاہے دے، زیادہ دے، جسے چاہے وہ کم دے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ کسی کو دے کر بھی آزماتا ہے، زیادہ دے کر بھی، اور کسی کو کم دے کر بھی آزماتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ جیسے آج کی آیتوں میں ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں جو ہے کوئی بھی اختلاف دین میں ہو، کوئی بھی مسئلے ہو، تو اسے ہمیں اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف لوٹانا چاہیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں آگے بڑھ کر ہمیں کچھ ایسی بات نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں دیکھا ہے کہ ہم نے آج پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات اور صفات میں بے مثال ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور رزق کے بارے میں بھی کہ رزق اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے دیتا ہے، جسے چاہے زیادہ دے، جسے چاہے کم دے۔ سورہ شورى آیہ نمبر 19 سے 23۔ آیہ نمبر 19 میں اللہ لطیف، اللہ تعالیٰ بڑا ہی لطف کرنے والے ہیں، لطیف ہے، بعبادہ، اپنے بندوں پر، یرزق من یشاء، رزق عطا فرماتے ہیں جسے وہ چاہے، وہو، اور وہ، القوی، بہت ہی بڑے طاقت والے، العزیز، غلبہ والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان سب کو رزق عطا فرما رہا ہے، کسی کو فراموش نہیں کرتا، چاہے کوئی مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، نیک ہو، بد ہو، فرما بردار، نافرمان، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما رہا ہے، کیونکہ وہ لطیف ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ انہی پہ رحم فرمائے گا جو مومن ہوں گے، مومنوں کے لیے ہی اللہ کی رحمت ہوگی آخرت میں۔ اس دنیا میں تو سب کو عطا فرما رہا ہے، جیسے سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کے رزق اللہ کے ذمے ہے، اس کا رزق۔ تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ رزق ہر کسی کو دیا ہے، ہر کسی کو اس کے حصے کا رزق مل کر رہے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں، اس کے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دے گا، اسی کو ملے گا جو کوشش کرے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی صفت، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء اللہ الحسنیٰ بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، القوی ہے، العزیز ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 بہت پیاری آیت ہے، اس آیت سے ہم اپنے عملوں کو درست کر سکتے ہیں۔ من کان یرید، جو کوئی ارادہ رکھتا ہے یا چاہتا ہے، حرث الآخرہ، آخرت کی کھیتی کو، یعنی آخرت کی کھیتی کا مطلب آخرت کے لیے وہ عمل کرتا ہے۔ بیج تو یہاں بوتا ہے، لیکن جو اس کے ثمرات ہیں، اس کے فائدے جو ہے وہ آخرت میں چاہتا ہے، تو اس کے عمل آخرت کے لیے وہ کرتا ہے۔ تو نزد لہو، تو ہم زیادہ کر دیتے ہیں، لہو، اس کے لیے، فی حرثہ، اس کی کھیتی میں، اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی اس کے اجر میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک نیکی کا ہو سکتا ہے 10 گنا ملے، 700 گنا ملے، یا اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی زیادہ بغیر۔ اور دوسرا ومن کانا، اور جو کوئی یرید، ارادہ رکھتا ہے، طلب رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، حرث دنیا کی کھیتی کے لیے، یعنی اب وہ جو بھی عمل کر رہا ہے دنیا کے فائدے کے لیے کہ یہاں مل جائے، تو اس کے لیے پھر کیا ہے، نؤتی منہا، تو ہم اس کو دے دیتے ہیں اس میں سے، وما لہو، اور نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، من نصیب، کوئی حصہ۔ تو دنیا کے لیے اگر بھاگ دوڑ کریں گے تو دنیا میں ہو سکتا ہے کچھ مل جائے، لیکن آخرت میں خالی ہاتھ وہاں کچھ نہیں ملے گا۔
لیکن جو لوگ آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں، آخرت کی کھیتی کے لیے طلبگار ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے ہے ہی 10 گنا سے لے کے 700 گنا سے لے کے اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو دیکھیں، عمل تو ہم ہر کوئی ہم عمل تو اچھے کرتے ہیں، لیکن اب ہم اس کو حرث الآخرہ کیسے بنائیں؟ کیسے پتہ چلے کہ میں جو عمل کر رہی ہوں، میرے جتنے بھی کام ہیں، کیا وہ حرث الدنیا ہے یا حرث الآخرہ ہے؟ دیکھیں، چھوٹے سے ایگزامپل سے میں آپ کو 2-3 ایگزامپل سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سا عمل حرث الدنیا ہے اور کون سا حرث الآخرہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پڑوسی ہے، ہر کوئی مانتا ہے نا اس بات کو، ہر کوئی پڑوسیوں کے ساتھ ایک اچھا رشتہ قائم رکھتا ہے، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتا ہے، کیونکہ بات اس کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ پڑوسی ہے، اچھے برے میں کام آتے ہیں، تو اگر آج میں ان کے ساتھ رہوں گی، آج میں ان کے اچھے برے میں رہوں گی، تو کل یہ میرے کام آئیں گے۔ آپ دیکھیں، ہمیشہ پڑوسیوں کو لے کے یہی ایک مینٹالٹی ہے کہ پڑوسی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، پڑوسی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو کیونکہ اگر آج مجھے ضرورت ہو تو وہ میرے کام آئیں گے، کل ان کو ضرورت ہو تو میں ان کے لیے ہوں گی، تو یہ حرث الدنیا ہو گیا۔ اب اس کو حرث الآخرہ کیسا کریں گے کہ اب میں پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق رکھتی ہوں، ان کے اچھے برے میں کام آتی ہوں، اور میری نیت یہ ہے کہ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ پڑوسیوں کا حق ہے، تو مجھے ان کے حق ادا کرنا ہے۔ تو اب میں یہ سوچ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا عمل کرتی ہوں، تو یہ میرا حرث الآخرہ بن گیا۔ اب مثال کے طور پہ دوسری اور ایک ایگزامپل دیکھیں کہ گھر میں جو کام والے ہوتے ہیں، کام والی بائی ہوتی ہے، اب اس کو اگر کوئی چیز کی ضرورت ہے، کبھی پوچھ لیتے ہیں وہ، کبھی ان کے گھر میں کوئی شادی ہے تو اس کے لیے پیسے مانگ لیتے ہیں، کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے ایکسٹرا پیسے وہ مانگتے ہیں، تو اکثر لوگ دیکھیں آپ اس لیے دے دیتے ہیں کہ دے دو بھائی، اگر نہیں دیں گے تو کام چھوڑ کر چلی جائے گی، اب پھر کام چھوڑ کر چلی گئی تو پھر اب دوسری کہاں ڈھونڈیں ہم، تو اب لہٰذا ٹھیک ہے، اب اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پوری کر لیتے ہیں، تو اب اس کو دیے تو صحیح پیسے، لیکن یہ حرث الدنیا بن گیا۔ اب وہ پیسے مانگ رہی ہے، اب میں اس کو پیسے دے رہی ہوں کہ محتاج ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، اگر میں اس کو دوں گی تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ کی خوشی کے لیے میں اس کو مدد کرتی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں اس کو دیتی ہوں، تو یہ حرث الآخرہ بن گیا۔ اولاد بھی دیکھیں آپ، اولاد کی تربیت اگر ہم کر رہے ہیں، ان کو پڑھا لکھا کے بڑا کر رہے ہیں، ان کی پرورش کر رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کر بڑے ہو کر یہ اپنے پیروں پر کھڑے رہیں، تو حرث الدنیا بن گیا یہ۔ اب ایک ہے کہ میں اولاد کی تربیت کرتی ہوں، پڑھا رہی ہوں، لکھا رہی ہوں، اور نیت یہ ہے کہ پڑھ لکھ کر یہ قرآن کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو سمجھیں، پڑھ لکھ کر جب یہ 4 پیسے کمانے لگے تو رشتہ داروں کے حق ادا کریں گے، یہ محتاجوں کے، مسکینوں کے کام آئیں گے، یہ پڑھ لکھ کر دین کی مدد کریں گے، یا جو کچھ بھی ہے اس کو آپ اللہ کا خوشنودی کا جب ذریعہ بنا لیتے ہیں تو یہ حرث الآخرہ بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں، بہت کیئرفلی ہر عمل کو ضرور ٹٹولے چیک کریں کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں نا، حرث دنیا کے لیے کر رہی ہوں یا حرث الآخرہ۔ اور آپ دوسری بات دیکھیں، جب ہم دنیا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا تو پھر بہت جلدی اپسیٹ ہو جاتے ہیں، جب ہمیں تعریف نہیں ملتی، جب لوگ ہماری اپریسیشن نہیں کرتے نا، تو ہم فوراً سے ایک دم سے پھر بکھر سے جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھو نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، کیا فائدہ ہے نیکی کر کے، نیکی کرو دریا میں ڈالو، کوئی فائدہ نہیں ہے آج کل۔ کیونکہ اس طرح کی باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جو ہم نیکی کسی کے ساتھ کرتے ہیں نا، تو جب ہم کو اس کا صلہ نہیں ملتا تو پھر ہم جلدی سے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ جو نیکی کی تھی، دنیا کے لیے کی تھی یا آخرت کے لیے کی تھی؟ اگر آخرت کے لیے آپ نے کوئی نیکی کی تھی تو اگر اس کی واہ واہ بھی نہ ہو، آپ کو تعریف بھی نہ کی جائے، آپ کو اس کی، آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک بھی نہ کیا جائے، تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ نے یہاں کے لیے کیا ہی نہیں تھا اس کو، آخرت کے لیے کیا تھا تو وہ تو وہاں مل جائے گا۔ لیکن جو دنیا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے کچھ نہ کچھ یہاں عطا فرما دیتے ہیں، لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ آیت نمبر 21 میں ام لہم شرکاء،
کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ دین جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جتنے بھی احکامات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر ایسوں کو شریک بنا لیتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے والے، حکم دینے والے اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ اوروں کو شریک بنا لیتے ہیں۔ وہ شریک انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، شیاطین میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، چاہے ان کی باتیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر وہ ان کے احکاموں کو مانتے ہیں، ان کو شریک بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولولا، اور اگر نہیں، کلمۃ الفصل، اگر ایک بات نہیں، ایک فیصلے کا دن نہیں ہو جاتا، ایک وعدہ نہیں ہوتا فیصلے کا، تو ان کا فیصلہ یہیں پہ کر دیا جاتا، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھ لیں آج کل بھی ہم اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کا حکم اللہ نے نہیں دیا وہ چیزوں کو نیکی سمجھ کے لوگ کرتے ہیں، جس چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کہا اس کو حرام کر دیتے ہیں، جس چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ یہ کرنا ہے تو اس کو نیکی سمجھ کے بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں۔ تو دین تو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا دین ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، ان میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں، اور اب لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے فلانے پیر نے کہہ دیا تو بس ہم نے کرنا ہے۔ اب وہ چاہے وہ ان کے فلانے پیر کی بات اللہ کے حکم سے ملتی ہے یا نہیں ملتی، اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے، بس پیر نے کہہ دیا، امام صاحب نے کہہ دیا، ہمارے فلاں بابا نے کہہ دیا تو بس ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن کا وعدہ نہیں ہوتا تو ان کا فیصلہ یہیں ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈھیل دی ہے، ایک وقت مقرر کیا ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن سب کے فیصلے کر دے گا۔ تو ہمیں کس کے احکامات ماننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو۔ ایون رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی خودی سے کوئی چیز اپنے آپ پر حرام نہیں کر سکتے تھے، جس طرح قرآن میں بھی ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے پر حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی کہ اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو چیز کو میں نے حلال کیا؟ تو حلال اور حرام کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کوئی اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز جو ہے حرام ہے۔ تو ہمیں بھی بہت احتیاط رکھنی چاہیے ان باتوں سے۔ کبھی بھی ہم کہتے ہیں کہ حرام ہے تو واقعی دیکھیں کہ اللہ نے اس کو حرام کہا ہے، تبھی آپ اس کو حرام کہیں، اپنی طرف سے آگے بڑھ کے کسی چیز کو بھی حرام یا حلال نہ کہیں۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 میں آپ دیکھیں گے الظالمین، ظالمین کو، ظالم لوگوں کو، مشفقین، وہ ڈر رہے ہوں گے، مما، اس سے، جو کسب، جو انہوں نے کمایا، اپنی کمائی ہوئی چیزوں سے ظالم لوگ ڈر رہے ہوں گے، خود کی کمائی ہوئی چیزیں ہیں اور خود ہی ڈر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے کمائی کی تھی نا دنیا میں، وہ کمائی یہاں آخرت میں نہیں کام آئے گی۔ تو اب وہ اس چیز سے ڈریں گے، اپنے اعمال سے ڈریں گے جن کا وبال ان پر واقع ہونے والا ہے۔ اب چاہو قیامت والے دن، اب چاہے کتنا بھی ڈرو، اب ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ڈرنے سے وہ عذاب ان سے ٹلے گا نہیں۔ ڈرنا تھا تو دنیا میں ڈرتے، دنیا میں ڈرتے اور اپنے عملوں کو درست کرتے، تو وہاں پہ ان کا جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس کا وبال ان پر آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد والذین آمنوا، اب دوسرے گروپ کے بارے میں بتایا گیا کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرے، فی روضات الجنہ، وہ باغات میں ہوں گے، جنت میں باغات میں ہوں گے، لہم ما یشاؤون، اور لیے ان کے وہاں پہ ہوگا جو وہ چاہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، اور یہ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہی سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو اس آیت نمبر 22 میں دو گروپس کے بارے میں بتایا گیا، ایک جو
کمایا تھا دنیا میں، جو کچھ عمل کیے تھے، اب ان عملوں کو دیکھ کے وہاں قیامت والے دن ڈر رہے ہیں، اور جو انہوں نے کیا تھا اس کا وبال ان پر آئے گا، اور جو نیک عمل کریں گے تو وہ جنت کے باغات میں ہوں گے۔ تو اگر وہاں جا کر ڈریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو ڈرائیں اس دنیا میں، یہیں پر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی آگ سے ڈریں۔ جب انسان ڈرتا ہے نا تو ڈر کر بھی انسان جو ہے صحیح راستے پر آتا ہے۔ تو اگر آج یہاں نہیں ڈریں گے تو پھر وہاں ڈرنا ہوگا، آج یہاں پر امن سے بیٹھیں گے تو وہاں پہ تو پھر ڈرنا ہی ہوگا۔ تو یہاں پہ ضرور ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہمیں یہ جستجو ہونی چاہیے کہ میں جو عمل کر رہی ہوں، جو میں کما رہی ہوں، کیا وہ اس لائق ہے کہ میں اس دن وہاں پہ آرام سے ریلیکس رہ سکوں گی، یا وہ عمل ایسے ہیں کہ ان کا وبال مجھے وہاں پہ چکنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرنے والا بنا دے۔ ہم تو ڈرنا ہی نہیں چاہتے، جو کوئی ہمیں تھوڑا سا ڈرانے والی باتیں کرے، آخرت کی، قبر کے عذاب کی، موت کی، تو فوراً ہی چپ کرا دیتے ہیں۔ بس ایک خوش فہمی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے، سب اچھا ہے، نہ ڈرو نہ ڈراؤ کسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے عمل کروا لیں جو آخرت کی کھیتی والے عمل ہو، جو آخرت میں جا کے ہمیں فائدہ پہنچانے والے ہو۔ تفسیر سورۃ الشورى آیت نمبر 23 سے، ذَلِكَ الَّذِي، یہی وہ ہے، یبشر اللہ، بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ، عبادہ، اپنے بندوں کو۔ سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس میں کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، مشرک بھی اللہ کے بندے ہیں، مومن بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی خاص بندوں کا ذکر ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ خود خوشخبری دے رہے، اور وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کریں۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ خود خوشخبری دے رہے ہیں قرآن الکریم میں۔ دیکھیں کہ ایمان کے بعد عمل صالح جو ہے یہ شرط ہے، لازمی چیز ہے، اور ایسے بالکل نہیں ہو سکتا کہ ایمان ہے اور پھر عمل صالح نہیں ہے، تو یہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جس میں ایمان ہوگا وہ ضرور بضرور عمل صالح کرے گا۔ تو اگر ہمیں نیک کام کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، یا ہمیں بیزارگی محسوس ہوتی ہے، یا دلچسپی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ایمان میں کمی ہے۔ تو جہاں ایمان ہوگا وہاں عمل صالح ضرور ہوگا۔ تو ہر کوئی کوشش ضرور کرے کہ اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے اور نیک عمل کریں، کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود خوشخبری دی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے کوئی چیز کا سوال نہیں کرتا، علیہ، اس پر، اجرن، کہ تم مجھے کوئی اس کا بدلہ دو، کوئی مجھے تم اس کی اجرت دو۔ میں کسی چیز کا تم سے بدلہ نہیں چاہتا، مجھے کوئی اس کی اجرت نہیں چاہیے، مگر یہ ہے کہ نہیں چاہتا مگر محبت و رشتہ داری کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ جو ہے ان کے درمیان رشتہ داری کا تعلق تھا۔ تو اس میں اس آیت کا مطلب بالکل واضح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے فرمایا کہ میں وعظ و نصیحت اور تبلیغ و دعوت کی کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا، یعنی اگر میں تم کو اسلام کی طرف بلا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، تو مجھے اس کے بدلے کچھ نہیں چاہیے تم سے۔ البتہ ایک چیز کا سوال ضرور ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے اس کا لحاظ کرو، کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں دیتے، تانے کستے اور بہت مشکلات کھڑی کرتے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ تم میری دعوت کو نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہاری مرضی ہے، لیکن مجھے نقصان پہنچانے سے تو باز رہو۔ اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے تو رشتہ داری کے ناطے مجھے ایذا بھی نہ پہنچاؤ، اور میرے راستے کا روڑا تو نہ بنو، یعنی مجھے جو یعنی یہ جو دعویٰ کا کام دیا گیا ہے، مجھے یہ رسالت کا جو کام دیا گیا ہے، مجھے اسے کرنے دو، اس کے بیچ میں رکاوٹ تو نہ بنو۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا،
نزید لہو تو ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی میں اور بڑھا دیں گے، یعنی اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کریں گے، یا پھر نیکی کے بعد اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ مزید نیکی کی توفیق کی صورت میں دیں گے۔ دیکھیں، اسی لیے کوئی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ جب انسان ایک نیکی اللہ کی رضا کے لیے جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری نیکی پھر آسان کر دیتے ہیں۔ جب وہ دوسری نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیسری نیکی پھر آسان کر دیتا ہے۔ اس طرح پھر وہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھتے جاتا ہے۔ ہم تو چھوٹے سے نیکی کے موقع آتے ہیں تو ہم اس کو گوا دیتے ہیں، لیکن دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی بد کام کرتا ہے، تو پھر وہ اپنی بدیوں میں، اپنے گناہوں میں اور پھنستا چلا جاتا ہے۔ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا قدم خود بخود دوسری گناہ کی طرف اٹھتا ہے، اس کے بعد تیسری گناہ کی طرف، اس طرح وہ گناہوں میں آگے بڑھتے جاتا ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم نیکیاں کر رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھاتا جائے گا۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ بے شک چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اور بدیوں کے دروازے اور گناہوں کے دروازے کھولتے جاتا ہے اور انسان اس میں آگے بڑھتے رہتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور یعنی بہت بخشنے والا ہے، اور شکور قدردان ہے۔ چھوٹی سی بھی نیکی لے کے اللہ کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں، بہت چھوٹی سی، تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی نیکی کی بھی قدر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی نیکی کو لے کر اللہ تعالیٰ کئی گنا اس کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ الشکور ہے، وہ قدر کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ اتنا گناہ گار ہے، اس نے اتنی چھوٹی سی نیکی کی ہے تو اس کی نیکیوں کا کوئی اس کو اجر نہیں ہے، نہیں، چھوٹی سی بھی اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدر کرتا ہے نیکیوں کی۔ تو نیکیوں کے موقعوں کو گنوائیں نہیں، بے شک وہ کتنی چھوٹی سی بھی اگر نیکی کا موقع مل رہا ہے تو آگے بڑھ کے شوق کے ساتھ اس کو کریں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 میں ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں، افترا علی اللہ، کہ وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ یہی کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے ہی گڑھ لیا ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائی گئی ہے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فَإِن یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو یختم علی قلبک، یعنی آپ کے قلب، آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ یختم یعنی اس پہ مہر لگا دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ لوگ جو الزام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے ہیں، اگر اس الزام میں تھوڑی سی بھی صداقت یا سچائی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر مہر لگا دیتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو اس کی سخت ترین سزا دیتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچائے تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس میں برکت عطا فرمائی، اور کتنے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ تو یہاں پہ ان کو یہی جواب دیا گیا کہ اگر تمہاری باتوں میں تھوڑی سی بھی سچائی ہوتی، جو تم الزام لگا رہے ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر اس میں سچائی ہوتی تو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت ترین سزا دیتے۔ اور قرآن میں دیکھیں سورۃ الحاقہ میں بھی آیت نمبر 44 سے 47 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتا تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، تو تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یعنی ہم ان سے شدید انتقام لیتے اور کوئی انسان بھی اس بات پر قادر نہ ہوتا کہ ان سے انتقام کو روک دیتا۔
اور وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے۔ اور پھر انہو، بے شک وہ، علیم، وہ جاننے والا ہے، بذات الصدور، تمہارے سینوں کی باتوں کو بھی، سینوں کے اندر جو باتیں ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 25 میں وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، یقبلو، جو قبول کرتا ہے، التوبۃ، توبہ، عن عبادہ، اپنے بندوں سے، اور اس کے بعد وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ جو ہے درگزر فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ دیکھیں اس میں آیت میں کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز جانتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں، کہ اس نے کیا کچھ چھپ کے کیا ہے، کیا کچھ ظاہر اس نے کیا ہے، جان بوجھ کر جو کچھ کیا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا رحم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں موقع دیتے ہیں کہ اے بندو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اگر ایک انسان کے گناہ اتنے ہو کہ زمین اور آسمان اس کے گناہوں سے بھر جائے، لیکن جب وہ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، جب اس کے خوف کی وجہ سے اس کی طرف پلٹتا ہے، اور جب اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو غفور پاتا ہے۔ انسانوں میں ہی دیکھ لیں آپ، کتنے ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب تھوڑی سی بھی انبن ہو جائے، ہم جا کے ان سے معافی بھی مانگتے ہیں تو وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر معاف کر بھی دیں وہ بھی کوئی نہ کوئی ایک پیچھے وجہ ہوتی ہے، چلے معاف کر دیں گے تو اللہ راضی ہوگا، معاف کر دیں گے تو جنت ہمیں ملے گی، اس وجہ سے ہم پھر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تھوڑی سی ہماری اس میں پیچھے کوئی چیز چھپی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں وہ بات کھٹکتی رہتی ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ بھی چاہے کتنے گناہ لے کر اس کی طرف کیوں نہ جائے۔ لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے، توبہ کی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ پر نادم ہو۔ اب ایک گناہ ہے، اس کو وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہو، تو انسان کو پہلے تو گلٹی فیل ہونا چاہیے کہ ہاں بھئی یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ گناہ کا کام میں نے کیا ہے، اور پھر دوسرا جو ہے اس کے بعد دوبارہ نہ کرنے کی عہد کرے کہ میں اس کو پھر دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی، ایک دفعہ تو مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اب میں نہیں کروں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے۔ پھر اس کے بعد بھی اگر پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے، انسان پھسل جاتا ہے، شیطان کے وسوسوں میں آ جاتا ہے، نیت تو نہیں تھی کرنے کی لیکن پھر پھسل گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ جتنی دفعے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں گے، اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ جب بالکل موت نظر آنے لگے گی تو تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ جن کے ساتھ زیادتیاں کیے تھی یا عبادتوں میں جو کوتاہیاں کیے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ان سب کو یاد کر کے اللہ کے حضور ان سب کی معافی مانگے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 26 میں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ سنتا ہے یا قبول کرتا ہے الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو بہت بڑھا کر دیتا ہے اپنے فضل سے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی دعائیں سنتا ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے، کافروں کی بھی اللہ ہی سن رہا ہے۔ اگر وہ ہندو ہے، اگر وہ بھی اپنے بتوں سے مانگ رہا ہے تو اس کے بت تو نہیں عطا کر رہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، اور خاص طور پہ جو ایمان لائے، وہ جو نیک عمل کریں تو ان کی دعائیں سنتا ہے، اور ان کی خواہشیں اور آرزوؤں کو پوری فرماتا ہے۔
بشرط شرط یہ ہے کہ دعا کے آداب اور پورے اہتمام کے ساتھ کیا گیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری کھانے پینے کے سامان کے ساتھ صحرا میں گم ہو گئی اور وہ اب نا امید ہو گیا۔ اس کی سواری پہ سارا اس کا کھانے پینے کا سامان ہے اور وہ صحرا میں ڈیزرٹ میں ہے، اور ایک دم سے دیکھا کہ اس کی سواری جو ہے گم ہو گئی، تو اب وہاں نہ وہ کسی کو ہیلپ کے لیے پکار سکتا ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے، تو بالکل نا امید ہو کر جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو کسی درخت کے نیچے لیٹ جائے اور اچانک پھر اسے اس کی سواری مل جائے تو اس کی خوشی کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اس کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہوگی۔ تو اور پھر اس خوشی میں وہ کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی میں، یعنی غلطی سے اس کے منہ سے خوشی میں وہ نکل جاتے ہیں الفاظ، تو اس شخص سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جس کو اپنی جو سواری گم ہو گئی تھی کھانے پینے کے ساتھ، جب اس کو وہ سواری ملتی ہے تو کس طرح وہ خوش ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اس کی طرف معافی مانگنے کے لیے جب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف جب پلٹتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں وَلَوْ، اور اگر بسط اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتا رزق کو لعبادہ اپنے بندوں پہ، اگر اللہ تعالیٰ اس رزق کو فراخ کر دے، سب کو اللہ تعالیٰ اتنا دے دے، اتنا رزق دے دے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی ریزن یہاں پہ بتائی جا رہی کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو امیر بنا دیتا، ہر کسی کے پاس اتنا رزق اور اتنا مال ہوتا، تو پھر وہ کیا کرتا کہ وہ پھر زمین میں فساد برپا کر دیتا، کیونکہ ہر کوئی مالک بنا بیٹھتا اور کوئی کسی کے انڈر کام نہیں کرنا چاہے گا، کیونکہ ہر کسی کے پاس اتنا مال اور اتنا رزق ہے تو وہ تو بس دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو رزق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اندازے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر اس چیز کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہے۔ تو دنیا کا نظام بھی تو چلنا ہے، تو اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی امیر ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی طاقتور ہوگا، کوئی کمزور ہوگا، تو اس طرح جو ہے دنیا کا نظام بھی چلے گا۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے امتحان بھی تو لینا ہے کہ اگر سب کو اللہ تعالیٰ برابر کر دیتا تو پھر امتحان کس چیز کا رہتا؟ اور دوسری بات، اگر سب کو اللہ تعالیٰ برابر کر دیتا، سب کو جیسے کنٹریز میں ہی دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ ہر کنٹری کو سپر پاور بنا دیتا تو وہ تو ایک دوسرے سے لڑتے پھرتے، پھر ہر کنٹری ایک دوسرے پہ حملہ بولتی، ہر کوئی یہی بتاتا کہ دیکھو ہم سپر پاور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رزق کے جو بانٹنے کا جو اللہ تعالیٰ کا جو اس میں حکمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو رزق کم دیں، کس کو زیادہ دیں، اور اگر زیادہ دے دیں تو فساد برپا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، یہ اس کے اندازے ہیں، وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔